بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں، وسائل نہیں، یا طاقت سے مراد لی ہوگی کہ ہمت نہیں، جسم اتنا توانا نہیں، یا جانے کے وسائل نہیں. جہاد پر جہاد کے لیے گھوڑا چاہیے، تلوار چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، تو جانا چاہتا ہوں جہاد پر مگر میرے وسائل اور استطاعت نہیں، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حل باقی یا من والدیک احد، یہ بتا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے؟ تمہارا باپ یا تمہاری ماں، کوئی ایک زندہ ہے؟ اس کی ماں زندہ تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، اگر ماں کی خدمت کر کے تو نے اسے راضی کر لیا تو فیضا فعلت ذلک فانت حاج و معتمر و مجاہد، تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا عمرہ بھی ہو گیا، تیرا جہاد بھی ہو گیا. فرمایا تھا کوئی زندہ ہو، باپ یا ماں، والدین میں سے جو بھی زندہ ہو، اگر ان کی خدمت کرو تو اس سے تمہیں حج بھی مل جائے گا، عمرہ بھی مل جائے گا، جہاد بھی مل جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ارشاد فرمائے. اور پھر ایک روز آقا ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ کرام نے عرض کی قیل من یا رسول اللہ، آقا کس کی؟ فرمایا من ادرکا ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، وہ شخص محروم اور بدبخت ہوا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں نہ داخل ہوا. یعنی ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں نصیب ہوں اور اولاد جنت نہ پا سکے، فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. میں تو ہمیشہ تڑپتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں اور حسرت رہتی زندگی میں کہ میں اپنے والدین کو نہ پا سکا. میری والدہ ماجدہ جب فوت ہو گئی تو میری عمر 16 سال تھی اور میری والدہ ماجدہ کی عمر 35.5 سال تھی. میری والدہ کی عمر 35.5، 36 سال بھی نہیں تھی اور میں 16 سال کا تھا. 17واں سال میرا شروع تھا عمر کا، 17واں سال. تو میں نہ پا سکا، نہ ان کو بڑھاپے میں پا سکا، نہ خود موقع. تو طالب علمی کا زمانہ تھا، FSC کی وصال ہو گیا. اور ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ میری تعلیمی زندگی ابھی ختم ہوئی تھی، وصال فرما گئے. 74 برس، اپنا 54 برس کی عمر میں، 56 برس کی عمر مبارک میں. اس وقت تک ابھی تعلیم ہی مکمل کر رہا تھا. لاہور 5-6 سال سے لاہور میں تھا، MA کیا، لاء کیا، واپس آیا، وصال فرما گئے. یعنی عملی زندگی انہوں نے میری نہیں دیکھی. تو میں تو عمر بھر اس حسرت کے ساتھ رہا. مگر جنہیں والدین کا بڑھاپا نصیب ہو وہ جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. حتیٰ کہ یہاں تک آقا نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کی سگی سسٹر بہن، وہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی. حضرت اسماء کی والدہ کافر تھی، مشرک تھی. حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں وہ مدینہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے آ رہی ہے مگر کافر و مشرک ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی میں نیک سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا حکم ہے؟ قال نعم سلی امک، اس کے کفر و شرک کو نہ دیکھ،
وہ تیری ماں ہے، اس سے بھی حسن سلوک کر. ہاں اگر برا حکم دے ناجائز اللہ رسول کے خلاف تو پھر نہیں، مگر خواہ وہ کافر اور مشرکہ ہی ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم کو اور سیدنا علی شیر خدا اور صحابہ کرام کو، فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح یمن میں میرا ایک عاشق ہے. آقا علیہ السلام نے ایک روز حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا. وہ کبھی بھی مدینہ پاک میں آقا سے ملنے نہیں آئے تھے، آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت اویس کرنی صحابی نہ بن سکے، چونکہ زیارت کرنے نہیں آ سکے. یمن میں رہے، عشق میں تڑپتے رہے تو تابعی بنے، تابعی، صحابی نہ بن سکے. آقا علیہ السلام نے اس کا سارا واقعہ حضرت اویس کرنی کا صحابہ کو بتایا. صحابہ کرام کو یاد تھا. پھر ان کے دور خلافت میں جب یمن سے لوگ آتے حج کرنے کے لیے تو جو خلیفہ ہوتا آقا کے صحابی، وہ آواز دے کر اعلان کر کے پوچھتے تھے کہ یمن والے جو حاجی آئے ہیں ان میں کوئی اویس کرنی بھی ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، تو اہل یمن آئے حج کرنے کے لیے. تو یمن کے وفد حاجیوں سے پوچھا افیکم اویس بن عامر، اے یمن کے حاجیوں کیا تم میں اویس نامی بھی کوئی شخص آیا ہے؟ ایک شخص اٹھا کھڑا ہوا، حج کے لیے آیا تھا. حتی اتا علی اویس، ایک شخص اٹھا ان تک پہنچے، انہوں نے کہا میں ہوں، میرا نام اویس ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انت اویس بن عامر، کیا تم واقعی اویس بن عامر ہو؟ فرمایا ہاں میں اویس بن عامر ہوں. قال من مراد ثم من قرن، مراد قبیلے سے اور قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس قرن ہی ہوں. جب پہچان ہو گئی تو آگے پھر اگلی ایک بات سنیے. سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں قال لک والدۃ، اے اویس تمہاری کوئی والدہ بھی ہے بوڑھی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں حضور. یہ سیدنا فاروق اعظم اور اویس کرنی کا مذاکرہ، مکالمہ، ڈائیلاگ ہو رہا ہے. ہاں میری والدہ بھی ہے. یہ ساری باتیں سیدنا فاروق اعظم کو کس نے بتائی تھی؟ بولیے نا. یہ آقا علیہ السلام نے بتائی تھی. قربان جائیں محبت کا یہ عالم، کبھی ملنے نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی، اور آقا کبھی یمن اور کرن نہیں گئے. ملاقات کے بغیر سارے حالات زندگی اپنے عاشق اویس کرنی کے صحابہ کو بتا رہے ہیں. پوچھا تمہاری بوڑھی والدہ بھی ہے؟ عرض کیا جی ہاں والدہ بھی ہے. پھر کہنے لگے ہاں اب سنیے، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو سن لو، تمہارے پاس یمن کے علاقہ کرن سے مراد کے قبیلے کا اویس کرن ہی آئے گا، حج کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کی یہ نشانی ہے، اور اس کی ایک والدہ ہے، وہ بوڑھی تھی، ساری زندگی بیمار رہی، اور اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والا سوائے اویس ایک بیٹے کے اور کوئی نہ تھا. اویس تڑپتا رہا کہ کبھی میرا مکھڑا آ کے تک لے، کبھی میرا دیدار کر لے، کبھی ایک شام مدینے میں گزار لے، میرا صحابی بن جائے. مگر والدہ کو چھوڑ کے آنا گوارا نہ تھا. وہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ تھا. سو میرا حکم اسے پہنچا ہوا تھا کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں کہ ماں باپ بوڑھے ضعیف ہوں تو چھوڑ کے حج کرنے بھی نہ جانا، جہاد پر نہ جانا. سو میرے حکم کی تعمیل میں اویس عمر بھر بوڑھی ضعیف ماں کی خدمت کرتا رہا، چونکہ کوئی اور بھائی
اور فرد گھر میں اس کی خدمت کرنے والا نہ تھا، اور میرے دیدار اور شرف صحابیت سے محروم رہا۔ اب وہ آئے گا، چونکہ والدہ وفات پا چکی ہے، اب والدہ وفات پا چکی ہے۔ میرے صحابیوں، اے عمر، اے علی، تمہارے زمانے میں آئے گا حج کرنا، تم اس سے ملنا، اور جب ملو تو آگے سنیے کیا لفظ فرمائے۔ آقا نے فرمایا جب میرے اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اے عمر اسے درخواست کرنا کہ آپ کی بخشش کی دعا کرے۔ وہ اویس، اسے دعا کرنا، اسے کہنا کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، اس سے دعا ضرور کرانا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے یہ حدیث سنا کر حضرت اویس کرنی سے کہا فاستغفر لی، اے اویس میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، میری شفاعت کر، میری بخشش کے لیے دعا کر۔ فاستغفر لہ، حضرت اویس نے ہاتھ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم کے لیے پھر دعا کی۔ آپ اندازہ کریں، دعا کروانے والے فاروق اعظم ہیں، خلفائے راشدین میں فاروق اعظم، جن کے لیے آقا نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا ینطق الحق علی لسان عمر، الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ وہ عمر فاروق آقا علیہ السلام کے حکم کے تحت حضرت اویس کرنی سے اپنی شفاعت کروا رہے ہیں، اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں، استغفار اپنے لیے کروا رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا رتبہ انہوں نے پایا، اور چونکہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہ تھا، اس لیے صحابی ہونے کے شرف سے اپنے آپ کو محروم رکھ لیا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ، دیکھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر کعبے کا طواف کر رہا، ماں کو پشت پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے اترانی جزیتھا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے جو میں نے حج کرایا یا کعبے کا طواف کرایا، کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ ولا بظفرۃ واحدۃ، نہیں اے بندے، ماں کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ تیری ولادت سے پہلے جب درد ذہ ہوتا ہے ماں کو، بچے کی ولادت سے پہلے جب درد ہوتا ہے اور ماں کی چیخیں نکلتی ہیں، فرمانے لگے تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ سارا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس تکلیف کے حال میں ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اب آپ سمجھیں، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا وان والدی یحتاج مالی، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مگر میرا والد غریب ہے۔ میرا والد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں، تو میرے والد کے وسائل زیادہ نہیں، انہیں میرے مال کی ضرورت ہے، میرے والد کو میرے مال و دولت کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو خبردار، قال انت و مالک و مالک لوالدک، کون ہو کہنے والے کہ میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے؟
فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی، ہر شے کا مالک تمہارا باپ ہے. تم کہاں سے آئے؟ تمہارا مال کہاں سے آیا؟ انت و مالک لوالدک، تو بھی اور تیرا سارا مال، اس کا مالک تیرا باپ ہے. سب کچھ تیرے والد کی وجہ سے ملا. یہ مت کہہ کہ والد میرے مال کا محتاج اور ضرورت مند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب او احفظه. آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کے بے شمار دروازے ہیں، اور جو درمیان کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے، مڈل گیٹ، سینٹرل گیٹ، والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہوتا ہے، وسطی دروازہ ہوتا ہے. اے اولاد تم پر منحصر ہے، چاہو وہ دروازہ اپنے لیے کھول لو والد کو راضی کر کے، خدمت کر کے، چاہے جنت کا سب سے بڑا وسطی دروازہ اپنے اوپر بند کر دو. آقا نے فرمایا والد جنت کا وسطی دروازہ ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہو گیا، اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراض ہونے میں ہے، اگر باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا. جس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ حقوق ہیں والدین کے. اب والدین کے حقوق کے ساتھ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی بات اور فرمائی، اور فرمایا اولاد کے لیے کہ ماں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ فرمایا قال ہما جنتک و نارک، ماں اور باپ والدین دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں. چاہے والدین کی خدمت کر کے، ادب احترام کر کے جنت لے لے، چاہے خدمت نہ کر کے، بے ادبی کر کے، انہیں دکھ دے کر اور ان کو اذیت دے کر دوزخ لے لے. پھر والدین کے حقوق میں اس کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل کیا. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک جاری رکھے. باپ ابھی باپ کے دوست تھے، باپ فوت ہو گیا تو اولاد پر فرض ہے کہ باپ جن جن لوگوں سے محبت کرتا تھا، باپ کے جو جو دوست تھے، تو بیٹا اور اولاد باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے. آقا نے فرمایا یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور اس میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی کبھی مکہ کی طرف جاتے، مدینہ سے سفر کرتے، تو ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا. گھوڑے پر سواری کرتے، گھوڑا نہیں، اونٹ پر سوار ہوتے. اونٹ کی لمبی سواری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور جب تھک جاتے اونٹ کی سواری سے تو پھر گدھے پر سوار ہو جاتے. گدھا جیسے خچر اور گھوڑا ہوتا ہے اس پہ سوار ہو جاتے، اور امامہ بھی باندھتے تھے سر پر. عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ وہ ایک روز مکہ معظمہ جا رہے تھے. مکہ معظمہ رستے سے جب گزرے مکہ معظمہ جاتے ہوئے ایک شخص پاس سے گزرا. آپ نے اس شخص کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے،
تو اس سے پوچھا کیا تم فلاں فلاں شخص کے بیٹے ہو، فلاں ابن فلاں کے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا باپ فلاں تھا، دادا فلاں تھا، وہی ہوں۔ جب یہ بات کہی آپ اسی وقت نیچے اتر آئے اور اپنا گدھا جو طاقتور سواری تھی وہ اس کو تحفہ دے دیا، یہ لے لو، اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اس کے سر پہ باندھ دیا کہ یہ تحفہ لے جاؤ۔ جب چل پڑے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا بات کی، آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی، اپنے سر سے امامہ اتار کے بھی دے دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسے 2 درہم دے دیتے، اگر غریب تھا وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتے، سواری بھی دے دی، سر کا امامہ بھی دے دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے والد کا دوست تھا، میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا، میں نے اس کا نسب پوچھا کہ فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو، اس نے بتایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے باپ حضرت عمر اس سے دوستی محبت کرتے تھے، میں نے والد کی محبت کی لاج نبھاتے ہوئے اپنا سر بھی ننگا کر کے اپنا امامہ بھی دے دیا، اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ اور فرمایا ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی دوستیوں کو نبھاؤ۔ رفقا سنیں، رفقا کی اولادیں سنیں، جس مشن سے آپ کے والدین منسلک ہیں تم اس مشن سے مرتے دم تک اپنی دوستی نبھانا، یہ تمہارے ماں باپ کی دوستی کا حق ہے، ایمان کا حق ہے۔ نسلوں کو درس دے کے جانا، وصیت کر کے جانا، جہاں سے ہمیں ہدایت ملی بیٹوں بیٹیوں اسی در سے جڑے رہنا، جہاں سے ہمیں در مصطفیٰ کی پہچان ملی بیٹوں بیٹیوں اس مشن میں جڑے رہنا، جہاں سے ہمیں عشق اور ادب مصطفیٰ کا سبق ملا اس مشن میں جڑے رہنا، جہاں سے ہمیں ایمان اور آداب زندگی نصیب ہوئے اس مشن سے جڑے رہنا، جہاں سے ہمیں نیکی اور تقویٰ کا درس ملا، ہم بھٹکے ہوئے تھے ہمیں سیدھی راہ ملی، اگلی نسلوں کو بھی اس مشن میں جوڑ کے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مشن نسل در نسل منتقل کرنا یہ حصہ ایمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی سواری اور امامہ اس لیے دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے والد کے تعلق اور دوستی کو نبھائے اور کبھی نہ توڑے، اس تعلق کے ساتھ اسی طرح آئندہ بھی جڑا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نور ایمان کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، اس کے نور ایمان کو بجھنے نہیں دے گا، اور جو والد کے تعلق اور دوستی کو توڑ دے اس کے ایمان کا نور بھی بجھ جائے گا، اس کے ایمان کا نور بجھ جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مہمان گھر پہ آ جائے تو اس کو عزت دے، جو کچھ اس کے پاس ہے مہمان کو آگے رکھ دے، اور پھر اپنے قرابت داروں خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر جس کے لیے بھی بات کرنا چاہے نیکی کی بات کرے، کسی سے برائی کی بات نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو، ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ قالت الرحم، جب مخلوق پیدا کر چکا اللہ پاک تو خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، خونی رشتوں کو بھی پیدا کر دیا، تو رحم یعنی خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ یاد سمجھنے خونی رشتہ، خونی رشتے میں کون ہے؟ باپ کے طرف سے، ماں کی طرف سے خونی رشتے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، سب سے پہلے آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کے ماموں ہیں، اس کے بعد پھر الاقرب فالاقرب، پھر آپ کے کزنز ہیں، یعنی خونی باپ اور ماں کا جو ڈائریکٹ رشتہ ہے دونوں طرف سے، وہ رشتے اس کو رحم کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر لیا، حتیٰ کہ رشتے بھی پیدا ہو گئے،
رشتے بھی پیدا ہو گئے، تو اس وقت خونی رشتہ کھڑا ہوا اور عرض کیا خونی رشتے نے باری تعالی یہ ایک مقام ہے تیری بارگاہ میں، عرض کروں کہ بتا جو مجھے کاٹے گا، یعنی میں خونی رشتہ ہوں اور میرا حیا نہیں کرے گا، میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، مجھ پر احسان نہیں کرے گا، یعنی بھائی ہے تو بہن سے بھلائی نہیں کرے گا، بہن ہے تو بھائی سے نہیں کرے گی، اگر بھتیجا ہے تو چچا سے احسان نہیں کرے گا، اگر بھتیجا بھتیجی ہے تو پھوپھی سے، بانجے بانجی ہیں تو خالہ سے، یعنی خونی رشتوں کا جو لحاظ نہیں کرے گا تو باری تعالیٰ اس کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں، فرمایا اما تردین، اے خونی رشتے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ پاک نے اعلان کیا، ان اصل من وصلک و اقطع من قطعک، کہ اے خونی رشتے جو تجھے جوڑے اور تیرے ساتھ بھلائی کرے اور تجھ پر احسان کرے اور تیرے تعلق کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ دوں گا۔ تو جو مسلمان خونی رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بھائی غریب ہے آگے جا کے خیرات کرتا ہے مگر بھائی غریب کی مدد نہیں کرتا، بہنیں غریب ہیں لاکھوں جگہ پہ سخی بن کے خیرات کرتا ہے مگر غریب بہنوں کی حاجات کو پورا نہیں کرتا، چچا پھوپھی خالہ ماموں خونی رشتے قریب کزنز ان کا لحاظ نہیں کرتا، ان سے نیکی نہیں کرتا یا نیکی نہیں کرتی، ان سے بھلائی نہیں کرتا، ان پر احسان نہیں کرتا، ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا، ان کے رنج کو دور نہیں کرتا، اپنے مال و دولت سے انہیں راحت نہیں دیتا، ان کی مشکلات کو حل نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسان دفع ہو جا، میں نے اپنا رشتہ تیرے ساتھ کاٹ لیا، اسی طرح جس طرح تو نے اپنا رشتہ خونی قرابت کے ساتھ کاٹا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ پاک نے فرمایا انا الرحمن وہی الرحم، اللہ نے فرمایا میرا نام رحمان ہے، بے حساب ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، اور یہ خونی رشتے کا نام میں نے رکھا ہے رحم عربی میں، اور فرمایا شققت لہا اسما من اسمی، میں نے خونی رشتے کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے، من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ، جو خونی رشتوں کو قائم رکھے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو خونی رشتے کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتہ عرش معلّا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، اللہ نے خونی رشتوں کو عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جیسے لالٹین اور چراغ لٹکائے جاتے ہیں، اور اللہ پاک کے اس ارشاد پر خونی رشتہ اعلان کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گا، اور جو مجھ سے تعلق توڑ لے گا اللہ اس کے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک خاص چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمائی جو بڑی اہم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق مال و دولت بڑھ جائے، تجارت اور رزق بڑھ جائے، اور چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، وہ اپنے خونی رشتوں پر احسان کرے۔ اور خونی رشتوں پر احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے برائی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو،
اگر وہ آپ سے زیادتی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو، ایک صحابی کو فرمایا، اس نے شکایت کی یا رسول اللہ میں اپنے خونی قریب قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اچھا جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان پہ رحم کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کیا کروں؟ آقا نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی برائی کے باوجود نیکی کرتے رہو، ان کی زیادتی کے باوجود احسان کرتے رہو. اپنا عمل ان کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے کے لیے ان کے عمل کو مت دیکھو، ورنہ تم نیکی کا عمل روک دو گے، تمہارے دل میں انتقام پیدا ہو جائے گا. وہ نیکی کریں تم بھی نیکی کرو، یہ تو عدلہ بدلہ بن جائے گا. صلہ رحمی یہ ہے وہ زیادتی کریں تم احسان کرو، وہ حسد کریں تم پیار کرو، وہ چغلی کریں تم احسان کرو. مشکل وقت میں ان کی حاجت پوری کرو، اپنے وسائل سے ان کی تکلیفیں دور کرتے رہو. ان کا عمل تمہارے لیے اچھا ہو یا برا، اگر اس طرح کرو گے اس عمل کو صلہ رحمی کہا جائے گا. اور اس صلہ رحمی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خونی رشتہ صلہ رحمی بندے کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ سے ملاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ یہ نیکیاں ختم ہو گئیں، خونی رشتوں کے ساتھ احسان ختم ہو گیا. لوگ دوستوں سے دوستیاں کرتے ہیں مگر خونی رشتے غریب ہوں، محتاج ہوں، یتیم ہوں، پریشان حال ہوں، نہیں دیکھتے کہ میرے خونی رشتوں کا میرے بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر، میرے چچا پھوپھی کے گھر، میرے ماموں خالہ کے گھر اور میرے کزنز کے گھر چولہا جل رہا ہے یا نہیں، علاج کا پیسہ ہے یا نہیں، بچوں کی تعلیم کی فیس ہے یا نہیں، دکھ میں پریشان ہیں یا نہیں. ایسے لوگوں کی نیکیاں جو دور جا کر اور لوگوں سے کرے گا اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. الاقرب فالاقرب، جہاں خونی رشتہ تھا پہلا حق ان کا تھا کہ ان سے نیکی کر، ان سے بھلائی کر، ان پر احسان کر. تم نے اقرب کو، خونی رشتے کو چھوڑ دیا اور دور جا کے خیرات کرتا رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے طرز عمل کو بدلیں اور اپنے بیہیویئر کو سوسائٹی میں بدلیں. آج آپ کو سمجھ آ گئی رشتوں میں شراکتیں ہوتی ہیں، لوگ شریک ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، غیبت کرتی ہے. جب آپ ان کی باتیں سنتی ہیں اور ان کی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں تو طبیعت میں انتقام آتا ہے، رنج آتا ہے، دکھ آتا ہے، غصہ آتا ہے. پھر آپ بولنا بند کر دیتے ہیں، ان سے نیکی بند کر دیتے ہیں، ان کا مدد کرنا بند کر دیتے ہیں. نہیں، آپ نے جنت کا دروازہ ان کی زیادتی کی وجہ سے اپنے اوپر بند کر لیا. وہ جو چاہیں کہیں، جو کہتے ہیں کہتے پھریں، جو کرتے ہیں کرتے پھریں. آپ نے رب کو منانا ہے اور اپنی جنت کو پانا ہے. خونی رشتوں سے جتنی نیکی کرو گے اللہ رب العزت کی رضا اور عطا دنیا اور آخرت میں اتنی زیادہ ملے گی. الحمدللہ تعالی آج ہم نے والدین کے حقوق، والدین کے دوستوں کے حقوق، سہیلیوں کے حقوق اور خونی رشتوں کے حقوق مکمل کیے. انشاءاللہ تعالی پرسوں ہم پھر میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے موضوع پہ بات کریں گے. اس لیے کہ دین ایک فقط نماز روزے کا نام نہیں، دین ایک کلیت ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے، ایک پورا کل ہے. زندگی کے ہر گوشے کو آقا علیہ السلام کی تعلیم کے نیچے لانا ہوگا اور دین کے نور سے روشن کرنا ہوگا. زندگی کے سارے شعبے اگر اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو آپ فرش پہ رہتی ہوئی عرش پہ بسنے والی مخلوق بن جائیں گے اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ آپ کو، ہم سب کو مالا